رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، اب ان لوگوں کے لیے سرکار مدینہ علیہ السلام کی ہدایات جو جھوٹی گواہی دیتے ہیں، جو کیا دیتے ہیں؟ جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی، عبداللہ بن عمر اس حدیث پاک کے، اور یہ صحیح ستہ کی حدیث ہے۔ کس کتاب میں موجود ہے؟ صحیح ستہ میں موجود ہے۔ سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جس جگہ کھڑے ہو کر، جملے آپ کو بولنے ہوں گے، کیا فرمایا؟ ایک دفعہ پھر شفقت فرما دیں۔ کسی شخص نے، کیونکہ بات اہمیت کی حامل ہے، اس لیے آپ سے دہرا رہا ہوں، دہرانے سے چیز یاد ہو جاتی ہے، دہرانے سے چیز۔ العلم یحصل بالتکرار، علم ہمیشہ تکرار سے حاصل ہوتا ہے، علم ہمیشہ تکرار سے حاصل ہوتا ہے۔ سرکار مدینہ نے فرمایا، جس شخص نے بھی جس جگہ کھڑے ہو کر جھوٹی گواہی دی، آخری جملہ آپ نے بولنا ہے، کیا دی؟ جس جگہ کھڑے ہو کر کسی مسلمان نے کیا دی؟ میرے آقا فرماتے ہیں، وہاں سے قدم بعد میں اٹھائے گا، جہنم میں پہلے پہنچ جائے گا۔ قبلہ میرا فتویٰ ہو تو جان چھڑائی جا سکتی ہے کہ میں انسان ہوں، مجھ سے غلطی ممکن ہے، مجھ سے غلطی کیا ہے؟ ممکن ہے۔ میرے شیخ کا فتویٰ ہو، جان ممکن ہے اس سے غلطی ہو گئی ہو، تاجدار انبیاء سے تو غلطی نہیں ہوتی۔ جو کہے معاذ اللہ سرکار سے غلطی ہوتی ہے وہ بندہ ہی کافر ہے، اس کا اسلام اور مذہب سے واسطہ ہی کوئی نہیں۔ تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے، ابھی تو حلف کی بات ہی نہیں آئی، یہ جھوٹی گواہی کی بات کر رہے ہیں۔ فرمایا، جس مسلمان نے جس جگہ کھڑے ہو کر جھوٹی کیا دے دی؟ گواہی دے دی۔ فرمایا، قسم، جھوٹی گواہی دینے والا زمین کے اس حصے سے پاؤں بعد میں اٹھاتا ہے، جہنم میں پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، چند سکوں کی خاطر، اپنے تعلق داروں کی خاطر، فلاں فلاں اور فلاں کی خاطر جھوٹیاں گواہیاں دینے والے غور کریں کہ کیا یہ آپ کو مجھے جہنم سے بچا سکتے ہیں؟ جو خود جھوٹی گواہی پہ لیے ہمیں تیار کر رہا ہے وہ کذاب ہے، وہ تو خود جہنم کا مستحق ہے، ہمیں کیسے بچائے گا؟ خدا کا خوف کرو، کچھ کا کچھ ہو جائے، کبھی بھی کسی حالت میں بھی انشاءاللہ ہم جھوٹی گواہی۔ اور گواہ ہوتا کون؟ آپ نے پیچھے پڑھا، عقل مند بھی ہو، دیکھنے والا بھی، اور جو کام ہوا موقع پہ بھی موجود ہو۔ ہاں، بقایا جو جاتے ہیں وہ اتنا کہہ سکتے ہیں، بندہ شریف ہے، بندہ، یہ جملہ نہیں بول سکتے جو موقع پہ نہیں تھے۔ اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ سچا ہے، یہ جملہ صرف وہ بول سکتا ہے جو موقع پہ کھڑا ہوتا، جو موقع پہ۔ بقایا انکوائری ہو رہی ہے، کوئی تفتیش کا مرحلہ ہے، آپ کسی شخص کی طرف سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بندہ شریف ہے، اس معاملے میں گواہ جانے وہ جانے، اگلا کیس والا بندہ جانے، یا یہ معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ شہادت علی شہادت بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ دیکھنے والا کوئی ہے، اس نے کسی کو بتایا، یہ چند شرائط کے ساتھ یہ بھی گواہی دے سکتا ہے، لیکن ان شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، ان شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، کتنی زبردست سرکار علیہ السلام نے امت کو نصیحت عطا فرمائی ہے۔ آخری بات آج کی قسط کی کہ گواہ کو کیسا ہونا چاہیے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے جھوٹی گواہی دی، جس نے جھوٹی گواہی دی، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب سرکار نے صبح کی نماز پڑھائی اور پھر سرکار کھڑے ہوئے، صحابہ و اہل بیت کو لیکچر دیا، اس میں کلمات مبارک یہ تھے، جس مسلمان نے کیا دی؟ جھوٹی گواہی دی، میرے آقا نے فرمایا سمجھو اس نے رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا۔
حدیث کے کلمات کیا ہیں؟ جس مسلمان نے، اور سیاستہ کی حدیث مبارکہ ہے، جس مسلمان نے جھوٹی گواہی دی، سمجھو صرف جھوٹی گواہی تک محدود نہیں ہے، وہ ایسے ہی سمجھے اس نے رب کے ساتھ کسی کو شریک بنا دیا ہے۔ اور پھر سرکار نے قرآن کی آیت تلاوت فرمائی، فَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ رب فرماتا ہے بتوں سے بچو، جھوٹی گواہی سے بچو۔ فرمایا دیکھو رب نے بت پرستی اور گواہی کو ایک جیسا درجہ عطا فرما دیا۔ جو جھوٹی گواہی دے، جو بت پرستی کرے، وہ دونوں رسول اللہ نے فرمایا جہنمی ہیں۔ وہ دونوں کیا ہیں؟ جہنمی ہیں۔